کہو
اب اکیلے ہیں مرتضیٰ زہرا، اب اکیلے ہیں مرتضیٰ زہرا، دینا تکلیف تو نے فضا کو، کام ہاتھوں سے خود کیا زہرا، کام ہاتھوں سے خود کیا زہرا، پوچھتے ہیں یہ بچے بابا کیوں سنائی نہیں صدا زہرا، کیوں سناتی نہیں صدا زہرا، صرف 18 سال کا سن تھا، آ گئی جب تیری خزاں زہرا، آ گئی جب تیری خزاں زہرا۔ محمد و آل محمد اللهم صل على
صلوات پر محمد و آل محمد. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچھ دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر, ہے پہرنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو اس بہن کو باخدا تجھ سے دھارستی بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے ہیں لے حرم, ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بےردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہاں ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی.
کہاں چلی جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے لے لیجئے اسے کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا کہاں چلی بھیا حسن خاموش ہے شبیر اداس ہے بابا کے پاس ہے دونوں کے عشق پوچھتے شاہ کہاں چلی اماں بھی تو تھپکتی تھی پیار سے آغوش میں لیے کیسے کرے ہم آپ کے مرنے کا اعتبار کہاں چلی تنہا تو آپ نے ہمیں چھوڑا تھا نا کبھی اب بات کیا ہوئی تو جا رہی ہے چھوڑ کے ہم کو سوئے مزار کہاں چلی شاید زمین لڑتی تھی روتا تھا آسمان ہر کہتی تھی جب تڑپ کے زینب جی
اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، خاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوا، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے نشان جو سکی لا کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچا یہ غازی جوان، مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہے بی بیا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان،
सर झुकाऊं कहाँ, रुक न पाया मेरे बावफा का वो सर, नौके नेज़ा से आने लगा खाक पर, देख कर बहन को नंगे सर दर बदर, सह न पाया जवान है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर झुकाऊं कहाँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है। गुज़रे नाना नबी सब्र करती रही, माँ की मैयत उठी सब्र करती रही। देखा ज़ख्म अली सब्र करती रही, और हसन से छुटी सब्र करती रही। आज दरपेश करबल का मैदान है, क्या बताओ कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है। क़त्ल अब्बास की धूम भूली नहीं, ज़ख्म अकबर वो मज़लूम भूली नहीं। नन्हे असग़र का हुल्क़ूम भूली नहीं, अपने बच्चे वो मासूम भूली नहीं। चेहरा उतरा हुआ दिल परेशान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है। जितना दुख दे सके ज़ालिमों ने दिया, छलनी छलनी दिले सैयदा हो गया। सामने उसके भाई को ज़िब्हा किया, सजदे में शिमर ने सर लगा कर दिया। आज दुनिया हुई उसकी वीरान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है। पूछो ज़ैनब से जब माँ की खेती लुटी, पूछो ज़ैनब से जब करबला से चली, पूछो ज़ैनब से जब सर से चादर छीनी, पूछो ज़ैनब से जब रस्सियों में बंधी। देखा जिसने जफाओं का तूफान है, क्या बताए कि ज़ैनब की क्या शान है,
سب گوارا ہے لیکن نہ ہوگا سہن کیسے چھوڑوں حسین کو میں بے کفن بے ردا ہوں میں بھائی میرا خستہ تن جلتی رہتی پہ بے گور سلطان ہے کیا بتائے کہ زینب کی کیا شان ہے کیا بتائے کہ زینب کی کیا شان ہے چین دنیا میں ملے راحتیں عقبا مل جائیں شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر کاسے دل لیے حاضر پر فاطمہ آپ کے اولاد کا صدقہ مل جائے فاطمہ آپ کے سبب ہے دوبارہ قید ہوئے جبکہ سید سجاد اسیر کرتے ہوئے شام لے چلے جلاد روانہ ساتھ ہوئی ہائے زینب ناشاد نبی کے روضے اقدس پہ جا کے کی فریاد شہید ہو گیا بھائی حسین اے نانا مگر نہیں ہے لینوں کو چین اے نانا پھر آج عابد بے پر کے ساتھ جاتی ہوں یزید نحس کو خوف خدا دلاتی ہوں خدا نے چاہا تو اس لال کو چھڑاتی ہوں حیات باقی اگر ہے تو واپس آتی ہوں جو آئے راہ حق میں موت آئیے نانا ہماری لاش پہ آنسو بہائیے نانا ہماری لاش پہ آنسو بہائیے نانا یہ سن کے اٹھ کے گئی فاطمہ کے روضے پر لپٹ کے خبر سے کہنے لگی خستہ جگر اٹھو اٹھو میری اماں کے آئی ہے دختر اسیر ہو گیا پھر میرا عابد مزدر اسیر ہو گیا پھر میرا عابد مزدر تمام گھر کو اجاڑا مگر نہ چین آیا
پر ستم ڈھایا دوبارہ سید سجاد پر ستم ڈھایا پھر آ چکے تھے ستمگار در بدر اما دکھایا نیزے پہ بھائی کا مجھ کو سر اما مدینہ بھیجا تھا گھر بار لوٹ کر اما ویران ہوتا ہے ویران سارا گھر اما چلے ہیں خیر میں پھر زین العابدی ہے رہے گی چین سے کیا زینب حقی ہے رہے گی چین سے کیا زینب حقی روانہ ہو گئی پھر سوئے شام واویلا خاموش روتے تھے چوتھے امام واویلا لئی روانہ ہوئے تیز گام واویلا عزیز کرتے تھے ماتم تمام واویلا لکھا ہے راہ میں ایک منزل قریب آئی بطول دادی کی ہے خدا قریب آئی نظر خدادی کی ناگاہ اس شجر پہ پڑی کہ اس نے دیکھا تھا فرخ حسین ابن علی تڑپ کے ہائے حسین آقا ہار زمین پہ گری اٹھی سنبھل کے تو فریاد اس شجر سے کی کہاں ہے بھائی میرا اے شجر بتا جلدی حسین کے لیے روکی ہوں خاک اڑا تو بھی کلیجہ آ گیا منہ کو تڑپ رہا تھا جگر زیارت شہ کربلا پڑی رو کر نماز پڑھنے لگی پھر غریب زیر شجر ابھی اٹھایا نہ تھا ہائے ہائے سجدے سے سر ستم سے بیل چائب نے طبیب نے مارا لہو مسلح پہ بے کس کا بہ گیا سارا علی کی طرح سے زینب کا سر تو نیم ہوا زمین لرز گئی عرش عظیم کا اٹھا سنی زمانے نے فریاد سید الشہداء پکارنے لگی آگر مزار سے زہرا غریب سوگ نشین بے خطا کو قتل کیا شقی نے دختر مشکل کشا کو قتل کیا محمد والے محمد صلوات خطیب منبر سلونی صلوات خاندان ثانی زہرا پہ بلند تر صلوات آقا کی حضرت مولانا ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عابد النساء بیگم صاحبہ بنت طاہر حسین کاظمی صاحب کی پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحومہ کی روح کے سکون کے لیے باور بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
خاتم النبيين الشفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين الشجاع الغدا بالخاصمة وباب الصخر الإمام المختار خاطر المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار إمام المشارق والمغارب ومقتد دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مظهر الأجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام رحمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات محترم جو تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے لیے نہ صرف ہدایت کے عنوان سے اللہ نے نازل کی ہے بلکہ بعض ایسے مقامات پر خداوند عالم نے یہ کہہ کر کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ ہم نے ان آیتوں کو صرف اسی لیے نازل کیا تاکہ بندگان خدا اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچائیں، ایک جہنم سے، دوسرے ابلیس کے شر سے۔ صلوات پڑھیں یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں زندگانی دنیا میں، انسان ان دو چیزوں کا بہت خیال رکھے اور یہ غفلت میں نہ رہیں کہ شیطان ابلیس دوسروں کو بہکاتا ہے۔ نہیں، دوسروں کو بہکانے سے اسے مطلب ہی نہیں، اس لیے کہ جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں انہیں کیا کہہ کر کے بہکائے گا؟ جنہیں بہکائے گا وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، یعنی ہمارے ہی پیچھے وہ لگا ہوا ہے کہ انہیں راستے سے ہٹاؤ۔ تو ہمیشہ اس کے لیے ذکر الہی کرتے رہیں، بلکہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ کی مشہور معروف حدیث ہے جو بین الفرقین محترم جانی گئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، ابلیس کے شر سے محفوظ۔ اس میں پہلی منزل ہے دن رات ذکر الہی کرتے رہنا۔ یہ پنجگانہ نماز جو رکھی گئی ہے، کیا اس سے اللہ کو فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم عبادت کریں یا نہ کریں، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی سمدیت ظاہر ہے اور اس کی ارادہ اور طاقت بھی کائنات کو معلوم ہے۔ آج ساری دنیا مل کر کے بھی اگر اس کی ربوبیت کو جھٹلانا چاہتی ہے، نہیں جھٹلا سکتی۔ چنانچہ دور حاضر میں جو وائرس پھیل رہے ہیں، کون سی طاقت ہے جو اس سے بچا سکتی ہے؟ سوائے اللہ کی قدرت، سوائے اس سے مناجات کرنا، اس سے توسل اختیار کرنا، اور وہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے خود کہہ دیا کہ میں نے اور تمہارے درمیان میں وسیلہ رکھا، اس وسیلے کے ذریعے سے انسان بات آ رہی ہے۔ کر دوں ابھی جو شہزادی کونین کے مجالس سے رضا خان زہرا میں جناب نور حیدر صاحب غالباً آپ نے سنی ہوگی مجالس سے، ان میں ایک بہترین جملہ وہ کہہ گئے
یہ جو ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ، ہم توجہ کرتے ہیں اہل بیت کی طرف اور اللہ توجہ کرتا ہے اہل بیت کی طرف۔ یعنی وجی اللہ اگر کوئی ہے تو وہ 14 معصومین ہیں، ان کے وسیلے سے ہم معرفت الہی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ذکر الہی کا سلیقہ بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مستجاب بھی کر سکتے ہیں، اور ابلیس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بشرط ہے کہ محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ قرآن نے تو پکار کے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ کیا اس کو شکر کی احتیاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم شکر نہ کریں یا کریں تب بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جناب موسیٰ ایک مرتبہ گزر رہے، ایک نوجوان نے جناب موسیٰ کے سامنے کلام کیا اور یہ کہہ کر کے کلام کیا کہ اے کلیم اللہ، یعنی جانتا ہے، جناب موسیٰ کی منزلت جانتا ہے۔ اب کیا کہے، اس دور میں جناب موسیٰ کی منزلت کو جاننے والے موجود تھے، لیکن پیغمبر کے دور میں ایسے جاننے والے ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر سے ملا رہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں۔ ایسے جاہل سے تو بہتر ہے کہ وہ لوگ کہ جو ماصابہ انبیاءوں کے دور میں گزرے ہیں۔ تو کہا کہ اے کلیم اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہم کب پھر اب جا رہے ہیں آپ تو ایک بات میری خدا تک پہنچا دیجیے۔ کہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ خدا سے یہ کہہ دیں کہ میں نے اس سے ایک خواہش کی تھی، لیکن اس نے میری یہ خواہش کو پورا نہیں کیا۔ میں نے خدا سے خواہش کی تھی، اس نے میری یہ خواہش کو پورا نہیں کیا۔ تو اب اس سے یہ کہہ دیں کہ جب تو نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں تیرا رزق بھی نہیں چاہتا، تو میں تیرا رزق بھی نہیں چاہتا۔ اب اسے یہ خود نہیں معلوم کہ اگر اس کا رزق چھوڑ دے، توجہ یہ جسم رزق مانگتا ہے نا، روح کی لیے غذا الگ ہے، جسم کے لیے غذا الگ ہے، ساری چیزیں، مگر وسوسے پیدا ہو گئے، نفس کثافت میں مبتلا ہو گیا، تو اسی لیے یہ جملے نکلے۔ اچھا یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ میں تیرا رزق نہیں چاہتا، لیکن اس کے بعد ایک اور سنگین جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کہ میں تیری قدرت کو بھی نہیں مانتا۔ دونوں جملے، ایک تو خود اپنے لیے کہا کہ میں تجھے تیرے رزق نہیں چاہتا اور میں تیری قدرت کو نہیں ہوں۔ جناب موسیٰ نے مناجات کی، کلام ہوا، غنی نازل ہوئی، بہرحال لمحے آخر ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، موسیٰ تم نے میرے اس بندے کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا۔ تو جناب موسیٰ کہنے لگے مجھے قتل محسوس ہو رہا ہے، یعنی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ وہ شخص کفر کے جملے، تیری قدرت کے خلاف اور تیرے رزاقیت کے خلاف اس نے جملے کہے، مجھے شرم ہو رہی ہے کہ میں تیرے سامنے اس کلمات کو دہراؤں۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اس سے جا کر کے کہہ دو کہ وہ میری قدرت کو مانتا ہے نہ مانتا ہے، اس میں میری قادر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ کہ اس کے ماننے نہ ماننے سے میری قدرت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔
اور دوسری یہ بات کہہ دینا کہ اگر وہ مانے تب بھی نہ مانے یا مانگے تب بھی نہ مانگے مگر میں اس کا رزق نہیں بند کروں گا. وہ مانے یا نہ مانے, وہ چاہے نہ چاہے تب بھی میں اس کا رزق نہیں بند کروں گا. جب یہ بات جناب موسیٰ نے اس شخص سے کہی تو فوراً وہ موسیٰ کے قدموں میں گر گئے. کہا کہ اللہ اتنا رحمان ہے, اتنا کریم ہے, اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے, تو پھر کلیم اللہ پھر ایک بات اور کہہ دیں کہ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ ادھر تو نے توبہ کی, ادھر اس نے قبول کر لیا. صلوات پڑھے محمد. یہ مقام و منزلت ہے جو ربوبیت, جو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. تو یہی بات جناب ابراہیم کے لیے بھی ہوئی. واقعات جانتے ہیں لیکن سرسری طور پر عرض کر دوں میرے نوجوان بھائیوں کے لیے, بغیر مہمان کے جناب ابراہیم رزق تناول نہیں کرتے تھے. 3 دن ہو گئے, مناجات کرنے لگے, اے پروردگار تیرا خلیل بھوکا ہے, مہمان ہے. بس ادھر دعا کی, ادھر ایک مہمان آ گیا, اور جب مہمان آ گیا تو خاصا سامنے رکھا, کا تناول کر لو. وہ بھی بیٹھ گئے اور ابراہیم بھی بیٹھ گئے. مگر ابراہیم نے کہا کہ بسم اللہ کہہ کر کے شروع کرو, یعنی اللہ کا نام لے کر. تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں کھلانا ہے تو کھلاؤ, میں تو بسم اللہ نہیں کہوں. یہ شرط نہ لگا, اگر تمہیں کھلانا ہے تو کھلاؤ یا نہ کھلاؤ, میں بسم اللہ نہیں کہوں. کہ نہیں بسم اللہ کہہ کر ہی کھانا. تو 10 رکعت چھوڑ گیا اور چلا. فوراً جبرائیل نازل ہو کے کہا, اے خلیل یہ کیا کیا؟ تمہارے ایک وقت کے دسترخوان پر وہ بیٹھا, اس کے لیے تم نے شرط لگا دی. یہ نہیں سوچا کہ وہ اللہ کو نہ مانتا ہے مگر پھر بھی اللہ اس کا رزق نہیں بند کرتا. وہ نہ مانتا ہے لیکن اللہ نے کبھی اس کے رزق کو بند کیا یا کیا اس کی حیات کو ختم کیا؟ اسے حیات بھی دے رہا ہے اور رزق بھی دے رہا ہے. یہ ترک اولا ہے. فوراً دوڑتے ہوئے جا کے کہا کہ ٹھیک ہے, بہتر ہے, بہتر تم اگر بسم اللہ کہو یا نہ کہو, آؤ میرے ساتھ تناول کر لو. کب یہ تغیرات کیسے بدلے؟ ابھی تو کچھ کہہ رہے تھے, کہ نہیں میرا خدا کہہ رہا ہے. بس جیسے یہ کہا وہ قدموں پر گر گیا کہ تمہارا خدا ایسا ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دو. صلوات پڑھے محمد. اس طرح خداوند عالم اہتمام کرتا ہے. واللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, مگر ہدایت کس کی نہیں کرتا؟ سورہ جمعہ ترجمے کا دن. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ کبھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرے گا. تو اس لیے انسان سب بن جائے مگر ظالم نہ بنے. یہ گنجائش ہے کہ انسان کی ہدایت ہو سکے مگر وہ ظالم کے زمرے میں نہ آئیں. ہمیشہ کوشش کرے. ظلم طرح کے ہیں. اب اگر میں یہ گنانے بیٹھا ہوں تو ساری رات گزر جائے. صلوات پڑھ لے محمد. ایک جملے سے استفادہ کرتا ہوں دعائے کمیل کے. مولا نے خود رکھ دیا جملہ, ظلمت نفسی. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نفس کو غور کر لیں, تدبر کر لیں, کیا یہ نفس ظلم کا شکار ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر اس کو آپ نے بچا لیا تو گویا آپ نے ابلیس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. ذکر الہی تو زیادہ ہو گیا, 2 جملے عرض کر کے ذکر الہی, رات دن ذکر کرتے رہنا. ابلیس کے شر سے انسان محفوظ. کیسے؟ اب ہمیشہ تو مصلی پہ نہیں بیٹھا رہتا, پھر ذکر الہی کیسے؟ کہ کوئی بھی چیز نظر آ جائے کہو سبحان اللہ. کوئی بھی نعمت نظر آ جائے کہو الحمدللہ. کوئی بھی چیز اگر اچھی لگے تو کہو شکرن للہ. یہ شہزادی کونین نے عطا فرمایا. صلوات پڑھیں محمد.
سے ذکر کرنا ہے. آپ جہاں بیٹھے، سفر میں ہو، قصر میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں بھی بیٹھے آپ، بچوں پر نظر پڑ گئی، یہ کہیں خدا نے مجھے کتنے پیارے بچے دیے ہیں، خدا تیرا شکر ہے. ماں باپ پر نظر پڑ جائے گا، خدا کی کیا عظیم ترین نعمت ہے کہ پروردگار شکر ہے، تیری حمد کرتا ہوں. اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کا وتیرہ بنا ہے. امام فرماتے ہیں اس کے دو چیزیں مرتب ہوتے ہیں، ایک رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری حیات میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ دور حاضر کے لیے بہت ضروری ہے. رزق کی تنگی چل رہی ہے، شکر الہی کرتے رہیں. ابھی قبل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ شکر بندوں کی طرف سے ہوتا ہے اور اس خدا کی طرف سے ہوتا ہے. موت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بندوں کی طرف سے رضا ہوتی ہے. اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے ابلیس کے شر سے. دوسری منزل کے جہاں امام نے فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ذکر الہی، آپ مسلسل ذکر الہی کرتے رہیں، ابلیس کے شر سے محفوظ رہیں. دوسرے مسلسل استغفار اور خصوصیت سے وقت سحر استغفار کیا ہے. وقت سحر استغفار کرنے کی بڑی تاکید کی گئی. چنانچہ ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھیں ادھر انسان سحر کرتا ہے اور سحر کے بعد وقت فجر کا جو انتظار کرتا ہے، معصومین نے کئی دعائیں تعلیم دی ہیں، جس میں سب سے زیادہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ، اگر اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف زبان سے استغفر اللہ کہتے ہیں. اللہ کا محبوب ترین بندہ قرار پاتا ہے جو یہ زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے. اللہ کا محبوب ترین بندہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے. یہ ہے دوسری منزل کے جہاں استغفار. رزق چاہیے استغفار کریں، اولاد چاہیے استغفار کریں، برکت چاہیے استغفار کریں، علم میں زیادتی چاہیے استغفار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. آپ استغفار کریں. بہت سارے، بلکہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمارے مومن کا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ استغفار. پیغمبر کے پاس ابلیس آ کر کے کہنے لگا کہ میں آپ کی امت سے دو چیزوں میں ڈرتا ہوں. پہلی یہ چیز، جب کبھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً شکر ادا کر دیتے ہیں، یعنی اس سے میں ان میں نہ فخر پیدا کر سکتا ہوں، نہ غرور پیدا کر سکتا ہوں، نہ حسد پیدا کر سکتا ہوں. دیکھیں شکر الہی کا کتنا بڑا ایک ہتھیار ہے کہ ہم ابلیس کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. میں نہ غرور پیدا کر، شکر کر لیا. شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا اور ربوبیت کو پہچان لیا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، اس نے عطا کیا ہے، تو اب غرور کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک منزل ہے کہ جہاں انسان شکر ادا کرے. دوسری منزل، ان سے جب کبھی گناہ ہوتا ہے تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یہ دو چیزیں جو آپ کی امت میں ہیں، اس سے میں بڑا گھبراتا ہوں. جب میں انہیں مائل کرتا ہوں، کسی طریقے سے محنت کرتا ہوں، وہ فوراً گناہ کر لے. ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا، ابھی میں خوشی ہوتا رہتا ہوں کہ وہ بندہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے. تو عزیزان کرام، یہ دو چیزیں یقیناً آپ ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنائیں اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھیں. تیسری چیز کے جہاں تین چیزوں کا ذکر کیا کہ تیسری چیز امام نے فرمایا کہ وہ واجبات میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. جو واجبات میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں وہ ابلیس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اب اس میں آپ صرف نمازی کو نہ لے لیں عزیزان، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے جو واجبات اللہ نے رکھے ہیں. ہمارے پاس ایک مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، جو کہ کئی مسئلہ ہے، اس لیے
میں اس میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم واجبات سے زیادہ مستحبات کی طرف دوڑتے ہیں. توجہ فرمائیے، مستحبات واجبات کو مکمل کرنے کے لیے ہے. اگر آپ کی کوئی چیز کامل نہیں ہے تو اس کو، جیسے نماز واجب ہے، کما حق ہم معصوم کے جیسی نماز نہیں ادا کر سکتے. کر سکتے بتائیے گا؟ اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں؟ 2 رکعت نماز کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اس مستحبات کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز اگر کچھ ناقص ہے تو یہ اسے پوری کر دے. اب ہوتا ہے یہی ہے ہمارے پاس، ہوتا ہے نا، سارا سال غافل رہتے ہیں، شب قدر کو چونکتے. توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد. ارے 6 دن کی نماز پڑھ لے تو یقیناً سال بھر کی نماز پڑھ لی. نہیں ہے ایسا، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. مسئلہ اب آ گیا تو شرعی مسئلہ ایک اور آپ کے خدمت میں اس کا دو، لیکن ایسے ہی نہیں. باوجود بلند صلوات پڑھیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور آ کر کے کہنے لگا کہ مولا، میں جب کبھی مسجد میں جاتا ہوں تو تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، میں یا اللہ کہہ کر جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں. اب یہاں بھی عجیب مسئلہ ہے، یا اللہ کب کہیں. بہت سارے لوگ مسجد ابھی بہت یعنی باب داخلہ سے یا اللہ کہہ دیتے ہیں، جب تک کے لیے اس کے لیے جماعت ٹھہری رہے. اس میں کئی ضعیف بھی رہتے ہیں، یعنی کسی کو زحمت بھی نہ ڈالیں. عزیزاں نے کہا آپ نے فوراً صف میں آ کر کے اب آپ کو رکوع میں شامل ہونا ہے تو آپ یا اللہ کہیں. آپ دروازے سے ہی پکار کے کہہ رہے ہیں تو بہت فاصلہ ہے، اور وہ مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اجتناب کیجیے اس سے. حالانکہ جماعت کا ثواب بہت ہے، مگر کسی کو زحمت میں ڈال کر کے صلوات پڑھنا محمد. تو ایسا ہوتا ہے اکثر. اور بعض حضرات کو تو یہ ہے کہ جماعت کے فرائض ہی نہیں معلوم ہے، جماعت میں کیسے شامل ہونا نہیں معلوم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مسجدوں میں نماز ادا کریں، گھر میں نماز سے بہتر. مسجدوں میں نماز کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کر ڈالیں، مسجدوں کو بھیجیں، انہیں آداب مسجد بھی پتہ چلے گی اور آداب عبادت بھی پتہ چلے گی. اور جماعت کی نماز کا ثواب تو میں بیان نہیں کر سکتا. خود پیغمبر کے سامنے ملک نے کہا کہ 3 اعمال آپ کی امت کے ایسے ہیں جس کا اجر میں لکھنے سے قاصر ہوں. ایک ہے با جماعت میں اگر 10 سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو میں اجر لکھنے سے قاصر ہوں. دوسرے، سب مل کر کے اگر کوئی آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھے، صلوات پڑھے محمد، میں اجر لکھنے سے قاصر ہوں. تیسرے، جو آپ کے نواسے پر آنسو بہاتے ہیں انہیں کا خطرہ جو رومال سیدہ میں پہنچ جاتا ہے، اس پر اجر کیا ہے میں لکھنے سے قاصر ہوں. یہ ملک کا کہنا ہے. تو بات مکمل کرتا ہوں. تو یقیناً جماعت کے لیے کیا ہے حکم؟ یہی کہ انسان آئے اور آ کر کے جماعت میں شامل ہو، یا اللہ کہے اور جلد سے جلد اور نیت کرے اور جماعت میں شامل ہو جائے. زیادہ تو وہ شخص آ کر کے کہنے لگے، مولا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب پہنچتا ہوں تو جماعت رکوع میں چلی جاتی ہے اور یا اللہ کہہ کر کے میں جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں. کیا یہ میری نماز میں یہ جو رکعت میں شامل ہوا کیا پوری ہو گئی؟ مولا نے کہا کہ ہاں پوری ہو. کہ مولا اب جو میں جو سورے نہیں سن سکا، توجہ فرمائیے جو بات میں کہنا چاہ رہا، ذکر الہی سننا اور ذکر کرنا، میں نے جو پیش نماز کے سورے نہیں سنے، الحمد کا سورہ اس کے بعد کا سورہ چاہے اختیار ہے کوئی بھی سورہ پڑھا جائے، یہ سورے جو میں نے نہیں سنے ہیں کیا اس کا کچھ اثر ہے؟
امام نے فرمایا زندگی بھر تم عبادت کرو گے لیکن وہ 2 سورے جو تم نے نہیں سنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں رحمت. جو 2 سورے تم نے مس کر گئے یعنی نہیں سنے اس کا اجر اتنا ہے. اب یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے اہمیت ہے اور حقیقتاً ہے انسان کو کوشش کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. بس عزیزو اگر جماعت کی نماز دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان 3 دن کی بھوک اور پیاس کیسے نماز ادا ہوئی, کیسے حسین مظلوم نے نماز ادا کی اور کیسے نماز کی حفاظت کرنے والے اپنے آپ کو امام کے آگے رکھ کر یہی دعا کرتے ہیں, یہی مناجات کرتے ہیں کہ پروردگار اتنی مہلت دے دے زندگی میں تاکہ ہمارا امام نماز ادا کر سکے. اور جیسے ہی ادھر حسین نے نماز تمام کی ایک طرف سعید گرے ایک طرف زبیر. امام قریب پہنچنے کے بعد ایک ہی سوال کیا کہ مولا آپ ہمارے اس عمل سے راضی ہیں؟ امام نے کہا کہ میں نے نہ صرف میں نے راضی کیا ہے اپنے آپ کو بلکہ اللہ بھی تم سے راضی ہے. یہ ہے رضا. مگر یہی حسین جب وقت آخر آئے اور بہن سے کہا میری بہن میری منزل کربلا تک تھی, اب یہاں سے تمہاری لیے ایک راہ ایسی ہموار ہے کہ جس پر انبیاؤں کے قدم بھی ڈگمگا جائیں. اللہ اکبر. شریکت الحسین ہے وہ زینب جس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ساری کائنات کے لیے علی زینت ہے اور علی کی زینت زینب ہے. اور ساری کائنات میں اگر دیکھیں تو کوئی مظلوم حسین ہے اور اس کے بعد اگر کوئی مظلوم نظر آئے تو زینب نظر آتی ہے جو مظلومہ ہے. عزیزان گرامی یقیناً مرحومہ کے لیے یہی ذکر ثانیہ زہرا کا کیا کہا جائے. اس شہزادی کے متعلق اس شہزادی نے بعد کربلا نہ صرف ہمیں ذکر کا سلیقہ دیا بلکہ زینب کی خواہش یہ رہی کہ پرشادہ بچھاتی رہی اور لوگوں کو کہتی رہی کہ آؤ میرے بھائی پر گریا کر لو تاکہ میری ماں کو سکون ہو جائے. اللہ رے ایسی صابرہ زینب کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی, جب کبھی بھی روئی علی اکبر پر روئی, جب کبھی بھی روئی حسین پر گریا کرتی رہی. اور ابھی آپ نے ذکر سماعت فرمایا جیسے ہی سید سجاد کو دوبارہ اسیر کیا گیا زینب نے کہا میرے لال میں مدینے میں نہیں رہوں گی, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. کیا غربت ہے زینب کی عزیزو, بھائی کا غم لیے ہوئے علی اکبر کا غم لیے ہوئے اور اب مدینے سے روانہ ہو رہی ہے. تو پھر حسین نے جو جملے کہے تھے وہی زینب نے قبر زہرا پر کہے ہیں کہ اماں زینب جا رہی ہے, اب زینب نہیں آئے گی, زینب کے مرنے کی خبر ضرور آئے گی. اور ہوا بھی یہی عزیزو, شام کے باغ میں جب قیام ہوا دیکھا وہی درخت ہے جس پر سر حسین رکھا گیا تھا. جا کر درخت سے لپٹ کر رونے لگی, اے ماں جائے آپ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, اے بھائیا اب زینب آپ کا پلا برداشت نہیں کر. ہائے وہ ظلم ہو گیا کہ ابن تمیم نے یوں بیلچے سے وار کیا کہ علی کی طرح زینب کا سر دلیم ہوا. سید سجاد ماتم کرنے لگے, ایک کلبے کی رونے والی بھومی اپنا ہائے آپ ہی میرا ساتھ چھوڑ گئی, اے بھومی اماں اب سید سجاد تک اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین.
وسيعلم الذين يدعون من خلقهم ينقلبون پروردگار ذکر خلیل قبول فرما ذکر ثواب مرحومہ کی دوست مخصوص فرما جو مؤمنین و مومنات علیل ہیں دواخانوں میں شریک ہیں گھروں کا زیر علاج میں صحت کامل و عاجلہ عطا فرما بحق میں طاہرین پروردگار یہ ذکر ہمیں جنت البقیع میں اور حرم ثانی زہرا میں کرنا نصیب فرما جنت البقیع کو مسمار کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما شب جمعہ ہے پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی اموات کو بخش دے اس مرحومہ کو نہ صرف شہزادی کونین کی کنیزی میں بلکہ اعلیٰ علین میں مقام عطا فرما بحق میں طاہرین پروردگار مرحومان کے والد کو اور ان کے خانوادے کو غم کربلا کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرما بحق میں طاہرین پروردگار جو مومن بے روزگار ہیں نہ روزگار عطا فرما جو روزگار سے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما کاروباری مومنین کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما انہیں مولا کے انصاف میں شمار فرما وقیات سے مرضی ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عابد النساء بیگم صاحب بنت طاہر حسین قادرانی اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے جمیع مرحومین مومنین و مومنات کے رواح دل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ